دیکھ رہے, جو مظلوم اقوام ہے ہم نہیں دیکھ رہے. ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان بائسڈ جرنلزم کریں, آپ ہمارے حق میں نہ لکھیں, بالکل نہ لکھیں. ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے وہ خود ہمارے حق میں لکھے گا. ہماری ماؤں کے اتنے سالوں سے انتظار وہ خود ہمارے حق میں ہے. ہمارے مظلوم جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خون وہ خود ہمارے حق میں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ریاست سے کہ ہماری طاقت ہمارے لوگ ہیں. آپ جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے ہمیں یقین ہے اتنا ہی ایک اسٹرانگ میسج جائے گا بلوچستان کا. اور اسٹرانگ میسج کو آپ نے تشدد کے ذریعے بھیجا ہے, اور وہ تشدد جب آپ ایک ایسی قوم کو 1000 سال سے آباد ہے جو اپنی زمین سے محبت رکھی, اپنے لوگوں سے اور عورت سے محبت, جس معاشرے میں عورت کا مقام مرد کے مقام سے کافی گنا زیادہ ہے, آپ جب اس کی عورت کا چادر کھینچتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ کیا میسج کرتے کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی یا کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے افیکٹو طریقے کار سے ان بائسڈ جرنلزم کر کے اس پورے سوسائٹی میں جو کولیپسڈ ایک سوسائٹی ہے مظلوموں کی آواز بن کر اس چیز کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں. میرا سوال ہے کہ 2 دن قبل کراچی کے بعد مقدمہ تھا اور کسی نے 2-3 مقابلے آپ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. یہ سوال ہو گیا ہمارا میرا سوال یہ کہ آگے آپ نے ہم سب کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم پر پابندی لگی ہے, آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریاست جب کہتی رہتی ہے, کیا آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں بلوچ انٹرنی کمیٹی جب تک کافی آپ اس کی مؤثر آواز بنی گئی ہے اس کے اوپر بھی تو پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل. بلوچستان میں بلوچ انٹرنی کمیٹی سے پہلے بھی ایسے بہت سی تنظیمیں پیسفل جو اسٹرگل کرتی آئی ہیں ان پر بین لگایا گیا, صرف اس لیے کیونکہ وہ مؤثر طریقے کار سے بلوچستان میں انسانی کے پامالیوں کے خلاف بات کر رہے تھے. تو پی ٹی ایم پر جو انلیگلی ایک قدغن لگایا گیا ہے اس کو بین کیا گیا ہے, اس کے خدشات نہ صرف بلوچ انٹرنی کمیٹی بلکہ اس پورے خطے میں جو پرامن سیاسی کارکنان ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں, ان پر بھی بنتی ہے. کیونکہ وداؤٹ اینی جواز کے اس طرح ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ ایک ایسی تنظیم کو اس لیے بین کریں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہی ہے آپ کے وار کرائمس کو, وہ ایکسپوز کر رہا ہے آپ کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں. تو اس کے اثرات میرے خیال سے بد سے بدترین ہو سکتے ہیں, اور ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ بلوچ انٹرنی کمیٹی کیونکہ پورے بلوچستان کے لیے مؤثر آواز ہے, ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان میں جاری جبر کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور وکرم فیملیز کے ساتھ ہے. تو آنے والے وقتوں میں ہم پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہے, جس طرح آج بلوچ انٹرنی کمیٹی سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے فورتھ شیڈول کے نام پہ, ایف آئی آرز کے نام پہ, تھریٹننگ کے نام سے. اور ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جس طرح مجھ سمیت ان کے گھر والوں, میرے بھائی کا نام بھی فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے, اور ہمارے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے فیملیز کو ہراساں کرنے کے لیے, ان کو فیملی کی جانب سے پریشر دینے کے لیے ان کے گھر والوں کو فورتھ شیڈول میں ڈال کر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. معلوم یہ بتائیں کہ 28 جولائی کو جو راجی مچھی کا نکال وادن میں اور اس طرح جو صورتحال وادن بلوچستان کے مختلف علاقوں سے وادن آنے والی سڑکوں پہ جو صورتحال جو آئی دنیا کے سامنے, اس کے جو اب تک کی بلوچ انجینئرنگ کی سب سے بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے راجی مچھی کے انعقاد. راجی مچھی کے انعقاد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں, کوئی بھی سیاسی پروگرام ہو اس کی اثرات اور نتائج صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. اور راجی مچھی وہ تحریک تھی جو محدود نہیں رہی, جس کی وجہ سے یہ تحریک نہ صرف اس خطے میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک وائس بن چکی ہے پورے بلوچستان میں بلوچ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچ انٹرنی کمیٹی اور اس سے جڑے ہوئے ہر کارکن کی کامیابی, ہر اس شخص کی کامیابی ہے جس نے جبر کے باوجود اپنے جو رائٹ ہے, رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس کو نہیں چھوڑا, اپنے لیے بات کی, اپنے قوم کے لیے بات کی, اور اس کے بعد سے بلوچ انٹرنی کمیٹی اور منظم طریقے کار سے اور توانگر طریقے کار سے اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ہمیں آگے بھی جا کر بلوچ انٹرنی کمیٹی کو اس سے زیادہ سپورٹ اور الائنسز مل سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 26 اگست کے واقعے کے بعد بلوچستان میں ریولیوشن کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, تو کیا اس وقت بلوچستان میں واقعی میں اس صورت ہے کہ جہاں پر کچھ علاقوں میں کوئی بہت بڑا میسج ریولیوشن شروع کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں آپریشن کے لیے 26 اگست کا واقعہ کا جواز دینا یہ غیر ضروری ہے, کیونکہ ہم انسانی حقوق کے اس پر کام کر رہے ہیں اور بلوچستان میں وقتاً فوقتاً یہ آپریشن جاری ہے جس کو نام نہیں دیا جاتا ہے, لیکن ان
ان واقعات کے بعد سے جواز فراہم کیا گیا، جس طرح بہت شیڈول ہوئی جو ایتھکس کمیٹی جس پر خود پارلیمان کے نیشنل اسمبلی نے بھی بات کی کہ وہ اس کی کوئی لیگل یا وہ نہیں ہے کہ ایتھکس کمیٹی بلائی جائے اور وہ فیصلہ کرے. تو اس واقعے کے بعد بلوچستان میں جو ایک لا لیسنس ہے اس کو باقاعدہ طور پر لیگلائز کیا جا رہا ہے. اس کو باقاعدہ طور پر جو ہر فرد ہے اس کی تمام رائٹس کو سلب کرنے کے لیے اس واقعے کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فوجی آپریشنز چل رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے روکا گیا اور آپ کا پاسپورٹ تو آپ ریاست سے مایوس ہیں، تو آگے کا نیا عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی اور یہ پاسپورٹ آپ کو کیسے دوبارہ ملے گا؟ اور ریاست سے بھی آپ کی کوئی امید نہیں ہے، عورتوں سے بھی آپ مایوس ہیں، صحافیوں سے بھی آپ مایوس ہیں کہ وہ کوریج نہیں دیتے ہیں. حالانکہ سینکڑوں صحافی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے. معاشرے میں اتنا ان صحافیوں کے قتل کے انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھائی، اتنے احتجاج ہوئے. میرا تعلق انڈین نیوز سے جان محمد مہر کو 1 سال سے زائد جو ہے وہ قتل کو ہو گیا ہے. معاشرہ جس کے لیے ہم آواز بنتے ہیں، جہاں پہ سچائی بتائے کچھ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے رہے. تو آپ کی امید کس سے ہے کہ وہ خدائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے صحافیوں پر بات کی تو ہم میڈیا کو ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیل کرتے ہیں، اس میں فرق پر بات نہیں کرتی ہوں. ایسے بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے واقعی طور پر چیلنج کیا اور اپنی زندگیوں کی بھی قربانی دی اپنے پروفیشن کے ساتھ، وہ آنیسٹ رہے. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں کہ میڈیا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. ہم سب کو شاید نہیں پتا ہے لیکن اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ پلر ہے میڈیا. ہاں، جو اسٹیٹ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم تو ایز اے اسٹیٹ کبھی اس کرائٹیریا میں آئے نہیں ہیں. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس پلر کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. میڈیا از دا اسٹرانگیسٹ پلر آف اے اسٹیٹ. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے لیکن یہاں انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہاں چند افراد، ایلیٹس اور جرنلز جو ہے نا میڈیا کو چلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس بھی ایک ہے. اور مذمت پر میں ایک بات کروں گی، جی ہاں، میں مذمت کرتی ہوں، صحافیوں کے نالج پر مذمت کرتی ہوں کہ ان کی نالج اتنی ویک ہو گئی ہے کہ وہ وہی سوالات بار بار ریپیٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں. اپنے اس پر تھوڑا سا آپ پلیز کام کریں. اور ہم شاید کچھ ان لوگوں سے مایوس ہو سکتے ہیں جو اس انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے مایوس نہیں ہیں. ہم اس ہر فرد سے مایوس نہیں ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانوں کے اس بندر باندھ پر یقین نہیں رکھتا کہ سمی جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، مارم جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، صرف وہی گاڑی روکی جائے گی. ایفا یہ کہ افسران، جب میں ایئرپورٹ میں انٹر ہوتی ہوں تو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس جا کر نہیں پوچھتے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں، صرف مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں. جو رویہ ویسٹ نے کیا افریقنس کے ساتھ، ان کو رنگ کی بنا پر سالوں تک غلام رکھا. میرے خیال سے بلوچ تو اب تک اپنی حیثیت کو بھی نہیں جانتا ہے کہ واقعی وہ اسٹیٹ کا شہری ہے یا غلام ہے. اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ شاید میں سیکنڈری سٹیزن شپ کا بھی میں اس کو اختیار نہیں دیتی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کی شناخت کے نام پر، اس کے پہناوے کے نام پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہی یہ مان لیا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو قومیتیں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں ان کو جینے کا اختیار نہیں ہے، ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے. اس لیے ایک ایزی وے ہے تاکہ اپنی پاپولیشن کو یہ باور کرایا جائے کیونکہ یہ انسان ہے ہی نہیں تو ان کے حقوق بھی سلب کیے جائیں گے، ان کے وسائل بھی لوٹے